19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 112 رکوع نمبر 15 سورۃ پاک کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، لے کر اترا ہے اس کو روح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، یہ قرآن نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے تذکرے تھے، جس میں پوری امت کے لیے سبق ہے۔ پہلی امتوں کے واقعات سنا کر کہ دیکھو پہلی امتیں اپنے نبیوں کی بات کو انہوں نے نہ مانا، اللہ کریم نے انہیں مختلف قسم کے عذاب ان پر مسلط کر دیے۔ اور آج کی آیت پاک میں قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی کا تذکرہ ہے، اور اس سورۃ پاک کی ابتدا بھی اسی مضمون سے ہوئی تھی، تلک آیات الکتاب المبین۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ قرآن، اس کے اندر کوئی شک نہ کرنا، یہ بڑی سچی اور سچی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ اور چونکہ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ کریم نے اس اعتراض کا جواب دیا، یہ قرآن میں نے نازل کیا، لے کر آنے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل، اور یہ نازل بھی پیغمبر کے قلب اطہر پر ہوا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو گویا کہ نزول قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مجرمین کو ان کے برے انجام سے باخبر کیا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ قرآن کریم بلسان عربی مبین، یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہوگا، کسی دوسری زبان کا ترجمہ قرآن تو کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اسے قرآن نہیں کہہ سکتے۔ بعض ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ہم عربی سمجھتے نہیں، لہٰذا نماز بھی دوسرے ترجمے میں ہونی چاہیے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے۔ اگر ہم اپنی زبانوں میں پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اعتراض کرتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ بھی عربی زبان میں نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اپنی زبانوں میں ہو تاکہ سمجھ تو آئے۔ تو یہ ساری بے دینی کی باتیں ہیں۔
اور جو اپنی زبان میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اس میں کون سے لوگ آتے ہیں، یہ نہ ماننے والی باتیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ انگریزی، فارسی، جرمنی، دوسری زبانیں تو بڑی شوق سے سیکھتے ہیں، وہاں ان کو کوئی مشکل اور اعتراض پیش نہیں آتا۔ افسوس یہ ہے قرآن کی باری آتی ہے، سارے اعتراض ان کو قرآن میں یاد آتے ہیں۔ تو یہ ملحد لوگ یہ صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے دوسروں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن البتہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، لے کے اترے ہیں اس کو روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن پہلوں کے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اس قرآن کریم کا تذکرہ پہلی کتابوں اور صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے، أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اس قرآن کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن کریم کو جانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تو کیا یہ بات مشرکین کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب علماء بنی اسرائیل بھی قرآن کریم کو سچا جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ تمہارے لیے یہ بات کافی ہے، بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن کو سچا مانتے ہیں، تمہیں بھی اس قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی اجمی پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ اجمی اس قرآن کو ان لوگوں کے سامنے پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، نہیں تھے وہ اس قرآن پر ایمان لانے والے۔ یہ ان لوگوں کا بہانہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان لوگوں کا بہانہ یہ ہوتا اگر قرآن کو عربی زبان میں نازل نہ کیا ہوتا تو یہ لوگ کہتے کسی اجمی پر اللہ فرماتے قرآن نازل کرتا، تو یہ لوگ کہتے ہم تو اس اجمی کی بات ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری زبان عربی ہے اور اس کی تو کوئی اور زبان ہے، تو اس لیے ہمارے پلے اس کی بات نہیں پڑتی، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اجمی پر نازل کرتے تو تب بھی انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا، اور عربی میں قرآن آیا تو یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ نعوذ باللہ پیغمبر نے خود گڑھ لیا، نبی پاک نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو فرمایا یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ عربی میں آیا تو کہتے ہیں نہیں اس نے خود بنایا، کیوں؟ اس کی زبان عربی ہے۔
اور اگر ہم کسی اجمی پر نازل کرتے تو پھر بھی ان کا بہانہ یہی ہوتا کہ بھئی ہم تو اس کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا میرا نبی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے چلائی یہ بات مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ ایمان نہ لانے کی بات ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی، کیونکہ ان لوگوں کے ایمان لانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا ایمان لانے کا۔ اور اللہ کریم کا بھی یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ جس آدمی کے دل میں حق اور ہدایت کی طلب ہوتی ہے اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور بے طلب انسان کو اللہ کبھی بھی ہدایت زبردستی نہیں دیتے۔ جبراً اللہ نہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اور نہ ہی اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، یہ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھ دیا۔ اللہ نے جنت والا راستہ بھی بتا دیا، جہنم والا راستہ بھی بتا دیا۔ فرمایا اب آپ کی مرضی ہے، میں نے دنیا میں اب نہیں پوچھنا تمہیں، ایک ہی پوچھنے والا اللہ نے وہ وقت مقرر کر دیا، دنیا میں کرو جو کرنا ہے، آخرت میں وہاں پوچھوں گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہاں میں زبردستی نہ کسی کو ہدایت دیتا ہوں اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہوں۔ گمراہ ہوتے ہیں لوگ اپنے اختیار میں، اور ہدایت اللہ طلب والے انسان کو دیتے ہیں۔ جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ہدایت دے دے، سیدھے راستے پر چلا دے، اللہ اس کی ضرور رہنمائی کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بندے کے دل میں ہدایت کی طلب ہو اللہ اسے ضرور اس سیدھے راستے پر لگا دے۔ تو فرمایا یہ مجرم لوگ، ان کے دلوں میں ایک ہی بات ہے، انہوں نے کبھی ایمان لانا ہی نہیں ہے، تب لائیں گے جب یہ عذاب کو دیکھ لیں، اور جب عذاب کو دیکھیں گے پھر ایمان لانا فائدہ ہی نہیں ہے، پھر کسی قسم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ آئے گا ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ فَيَقُولُوا، پھر وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ قیامت والے دن یہ مجرم لوگ اللہ کے دربار میں کہیں گے اللہ آج ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے رب کریم؟ اب تو ان لوگوں کو مہلت کچھ نہیں دی جائے گی، جہنم میں سب کو ڈال دیا جائے گا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے تھے؟ دنیا میں تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو کہا عذاب لے کے آ جاؤ نا، اگر تم سچے ہو دھمکیاں نہ دو بلکہ عذاب لے کے آؤ۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، کیا آپ نے دیکھا اگر ہم انہیں چند سال فائدہ اٹھانے دیں، ثم جاءہم، پھر پہنچے ان پر ما کانوا یوعدون، وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنا عنہم، نہیں کام آئے گا ان کے، ما کانوا یمتعون، جو وہ فائدہ اٹھاتے تھے دنیا کے اندر۔ اللہ نے جو مال دیا، جو اولاد دی، آج اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو نہیں بچا سکتا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو الا لہا منذرون، مگر اس کے ڈرانے والے موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ پہلے حجت کو ہم نے پورا کیا، انبیاء بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، صحیفے اور کتابیں بھیجی، اور جب ان لوگوں نے معجزات کا، صحیفوں کا، کتابوں کا، نبیوں کا انکار کیا، تب ہم نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو